الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پہلے ہم اس رکوع کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے متعلق۔ قل، آپ کہہ دیں، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ اذن کا معنی تکلیف بھی ہوتا ہے اور گندگی بھی، وہ ایک قسم کی نجس چیز بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا، پس تم سب الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ عورتوں سے الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کو بالکل گھر سے ہی نکال دو، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ خامند اور بیوی کا جو تعلق ہے اس سے الگ رہنا ہے۔ ولا، اور مت، تقربوہن، تم سب ان کے قریب جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یا طہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم سب آؤ ان کے پاس، من حیث، جس طرح سے، امرکم اللہ، حکم دیا ہے تم کو اللہ نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ، اور وہ پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، المتطہرین، سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس تم سب آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو، وقدموا، اور تم سب آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے، واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انکم، کہ بے شک تم، ملاقو، تم سب اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنین کو، ولا تجعلوا اللہ، اور تم مت بناؤ اللہ کو یا اللہ کے نام کو، عرضتاً، ڈھال یا رکاوٹ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، یہ کہ نہ تم سب نیکی کرو گے، وتتقوا، اور نہ تم سب برائی سے بچو گے، وتصلحوا، اور نہ تم سب اصلاح کرو گے آپس میں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع علیم، سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ایسے بات بات پر جو عادتاً لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عربوں میں عادت تھی کہ واللہ باللہ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے تھے، تو عادتاً اگر قسم اٹھا لی ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو کمائی ہیں تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والے اور بردبار ہیں، حوصلے والے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، سب قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، من النساء، اپنی بیویوں سے، تربصوا، انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر، 4 ماہ، فإن، پھر اگر، فاؤ، وہ سب رجوع کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے، وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے اور جاننے والے ہیں، والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لہن، ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن، اگر ہوں وہ، یؤمنن، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے خامند، احق کو، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو واپس لوٹانے کے، یعنی طلاق کے بعد رجوع کرنے کے خامند حقدار ہیں، فی ذالک، اس مدت میں، 3 حیض جو انتظار انہوں نے کرنا ہے، اس مدت میں وہ خامند
حق رکھتے ہیں کہ واپس ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ ان ارادو، اگر وہ سب ارادہ کر لیں اصلاح، صلح کا، اگر صلح کے لیے واپس لوٹانا ہے اور اصلاح کے ساتھ آپس میں رہنا ہے تو پھر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، مثل الذی، مثل جس طرح علیہن، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق، وللرجال، اور البتہ مردوں کو علیہن، ان پر درجتن، ایک درجہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، کیونکہ خرچ کرنا اور گھر کا خرچہ اٹھانا اور ایک اطاعت اور فرما برداری میں خاوند کا ایک حق ہے، تو اسی لیے ان کا ایک درجہ ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ پچھلے سبق کی آخری جو آیت میں نے پڑھی تھی ہم نے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے اب سورہ بقرہ کے اس حصے میں خاندانی مسائل جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، فیملی مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور آخری آیت میں تھا کہ نکاح کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، نکاح کی بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے، وہ تھا ایمان، کہ ایمان کو دیکھنا چاہیے، اخلاق دیکھنا چاہیے، تاکہ آگے جو پوری زندگی کا ایک سفر گزارنا ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اگر بنیاد ہی وہ ایمان پر نہیں ہوگی تو پھر آگے کام ٹھیک نہیں چل سکے گا۔ اور یہاں سے اب جو ہے نا عورتوں کے حقوق بھی ہیں، خصوصاً آج کا یہ سبق، کل کا اور اس کے آگے 3-4 رکوع جو ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے مسائل بھی بیان کیے ہیں، گھریلو مسائل، خاوند اور بیوی کے مسائل، اور اس میں خواتین کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ وہ عورتیں جو کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، جو مردوں کی برابری چاہتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی، ان تک ان پیغامات، ان اسباق کو پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ کچھ حقوق یہاں ہیں، کچھ آگے سورۃ النساء میں آئیں گے، اور یہ مسائل یہاں ابتدا ہے، وہاں پر سورۃ النساء میں اور سورہ مائدہ میں بھی آگے یہ مسائل آئیں گے۔ تو یہاں ان کو بتائیں کہ اسلام سے پہلے، میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا اسلام سے پہلے کیا تھا، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کر ان کو کس قدر حقوق دیے ہیں۔ اور جو عورتیں اسلام سے نکلنا چاہتی ہیں، برابری چاہتی ہیں، وہ دراصل اپنے آپ کو کس گڑھے میں گرانا چاہتی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل محیض، حیض کے بارے میں۔ کیوں سوال کیا تھا، کس لیے سوال تھا؟ کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عورتیں موجود تھیں، عورتوں کو حیض آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ جس عورت کو حیض آتا اس کے لیے الگ سے کوٹھے انہوں نے بنائے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں، وہاں جا کر ان کو چھوڑ کر آ جاتے، ان کے ساتھ رہتے نہیں تھے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو کھانا پکانے نہیں دیتے تھے، ان کو کسی اور بندے کے کپڑے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے تھے، اور اس کو بالکل پلید اور نجس سمجھتے تھے کہ یہ وہاں رہے۔ نفاس بھی اسی طرح ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کا، اس میں بھی یہی ہوتا تھا۔ تو کس قدر تکلیف دہ بات تھی کہ الگ رہنا ہے، کھانا نہیں پکانا، گھر کے کام کاج نہیں کرنے، اور کسی انسان سے ملنا تک نہیں، دور۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا سیرت پڑھیں، اس میں ہے یہ ساری چیزیں کہ عرب کا، الرحیق المختوم جو کتاب بتائی تھی نا، اس میں اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی کیا صورتحال تھی، پورا ایک چیپٹر ہے وہاں پر۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت، عورتوں کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ اور اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اب پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ہم نے کیا کرنا ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کل ہوا اذن، وہ گندگی ہے، ایک تو وہ خون جو ہے وہ ایک نجس چیز ہے، ناپاک ہے، اور دوسرا اذا کا معنی تکلیف بھی ہے۔ بنیادی طور پر عورت ان ایام میں، حیض سے مراد وہ مخصوص ایام ہے، مینسز کے ایام جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ مخصوص دن، وہ خون جو عورت کو ہر مہینے ایک اس کی بالغ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، تو وہ ان دنوں میں عورت بھی تکلیف میں ہوتی ہے، وہ صحت کی بجائے بیماری کے قریب ہوتی ہے، اور اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور بات بات پر جو ہے وہ چڑچڑاپن، اس طرح کی چیزیں وہ عورت میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا مزاج ایسے بن چکا ہے اب، اور دوسرا اس کو الگ کر دو، کتنا بڑا ظلم تھا عورتوں پر۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو فاعتزلوا النساء، الگ رہو عورتوں سے۔ اس الگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ جاہل لوگ کرتے تھے کہ الگ کر دینا ہے، ان کو ساتھ ہی نہیں رہنے دینا، یہ نہیں، بلکہ حدیث میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح،
عورت جو بھی کام کر رہی تھی سارے کام ویسے کے ویسے کرے گی، الا النکاح، صرف نکاح والا عمل جو نکاح کے بعد خاوند اور بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جماع کا، وہ نہیں کرنا بس۔ باقی وہ کھانا بھی پکائے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، گھر کے کام کا جو بھی وہ روٹین کے مطابق کرتی ہے وہ کرے گی۔ ہاں یہ ہے، اسلامی طور پر وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ نہیں کرے گی۔ اور حیض ختم ہونے کے بعد جو ہے نمازیں دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں پڑھنی، یعنی نمازیں معاف ہیں ان دنوں میں۔ اور اگر روزے جو رہ گئے ہیں رمضان میں روزے رہ گئے ہیں، وہ روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل حکم ہے اس حیض کا۔ اور علیحدہ رہنے سے مراد صرف خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق قائم نہیں کرنا ان دنوں میں۔ ولا، اور یہ بھی کس قدر عورت کا حق ہے، عورت کو ایک اسلام نے حقوق دی ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ دنوں میں ہے، اس کا مزاج ایسا نہیں ہے، نہ اس کا طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے کہ خامند اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، تو خامند کو روک دیا گیا کہ ان دنوں میں قریب نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، نہ تم سب ان کے قریب جاؤ۔ سب سے مراد یہ نہیں کہ سارے، بلکہ سب کو حکم ہے نا، سب اپنی اپنی بیویاں۔ اور آگے بھی یہ صیغہ جو آئے گا جمع کا، تو اس سے مراد سب کو، سب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب اس طہر سے مراد ان کا حیض ختم ہو جائے، حتیٰ یطہرن، کہ وہ خون آنا بند ہو جائے۔ خون آنا بند ہو گیا تو پھر بھی نہیں جانا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اس سے مراد ہے کہ خون آنے کے بعد جب خون بند ہو گیا، اس کے بعد اب اس عورت نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد فَأْتُوهُنَّ، پھر تم سب آؤ، من حیث، اس طرح سے امرکم اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس طرح سے آنا ہے، یعنی عورت کے ساتھ تعلق اسی طرح قائم کرنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا، من حیث امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی حکم کے مطابق عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ابھی اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ جس عورت کے حصے سے خون آتا ہے، وہاں خون آنے کے دوران اللہ نے وہاں پر تعلق قائم کرنے سے منع کیا ہے، تو اسی حصے میں خون آنے کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ صرف وہی حصہ عورت کا، اسی میں ہی خاوند اور بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرنا حیض کے دنوں میں بھی منع ہے، ویسے بھی منع، اور یہ عمل لعنتی عمل ہے اللہ کا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور قوم لوط والا عمل آگے ہم پڑھیں گے، لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ پہلے وہ اپنی عورتوں کے ساتھ آتے تھے، عورتوں کا پچھلا حصہ انہوں نے استعمال کیا، اور پھر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ یہی کچھ کرنے لگے، اور عورتوں کی ان کو ضرورت ہی نہ رہی۔ اور یہ اتنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے کہ اس قوم پر 3-4 قسم کی اکٹھے عذاب آئے، پتھروں کی بارش ان پر برسی، چیخ آئی، ان کو زمین کے نیچے تہوں سے فرشتوں نے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، پھر الٹا کر کے ان کو پٹک کر زمین پر مار دیا گیا۔ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ لیکن آج جو لوگ کلمہ پڑھنے والے بھی یورپ کا کلچر لانا چاہتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اور عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں، ان میں تو یہ سب کچھ جائز ہے۔ وہ چاہے عورت کے ساتھ ہو، مرد کے ساتھ ہو، مرد کے ساتھ نکاح کر لے، عورت کے ساتھ شادی کر لے، ان میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس راضی ہیں نا، ہم راضی ہیں تو ٹھیک ہے سب۔ لیکن اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، اور اب اس میں دیکھیں عورت کی کس قدر اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ ایک عورت کا ہی خیال ہے نا کہ اگر عورت کا پچھلا حصہ استعمال کرنا جائز ہوتا، اس میں بھی گندگی ہے، تو پھر حیض میں رکاوٹ کس لیے ہے؟ حیض میں کیوں روکا گیا ہے؟ اس میں تو اس قدر گندگی ہے ہی نہیں، اس میں تو اتنی گندگی نہیں، تو اس سے بھی روکا گیا کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اگلی جو ہے نا حصہ، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو پاکیزگی پسند ہے، یہ گندے کام، غلاظت اور نجاست، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عورت کا بھی حق رکھا گیا۔ اگر مردوں کو اجازت دے دی جاتی کہ جیسے مرضی کرو، حیض کے ایام میں عورت کے پاس آ سکتے ہو، تو اس میں عورت کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ اور پچھلا حصہ عورت کا، اس میں عورت کے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سوائے تکلیف کے، اور اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔
تو اس لیے اس میں ان احکامات میں عورتوں کے حقوق ہیں، ان کی نیچر کا اور ان کی فطرت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ اور پھر یہاں یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر خامند اور بیوی کے تعلق میں آپس میں کسی سے کوئی جو ہے غلطی ہو گئی ہے، یا کسی نے زیادتی کر دی، خامند نے زیادتی کر دی ہے، عورت سے زیادتی ہو گئی ہے، تو اب ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ سے بھی معافی مانگو۔ اور اسی طرح یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو طہارت بھی دو طرح کی، ایک جسمانی طہارت، ایک وہ حیض کے بعد نہانا ہے، اور پھر مرد اور عورت کا تعلق جو ہے اس کے بعد بھی غسل رکھا گیا ہے، وہ بھی طہارت، کہ جسمانی طور پر بھی اگر ہم پاک رہیں گے، ہم صاف رہیں گے، ہمارا جسم صاف ہو، ہمارے دانت صاف ہوں، ہمارے بال صاف ہوں، ہم اچھے بن کے رہیں، تو اس سے کیا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کے خوبصورت بن کے جائیں تاکہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ تو اسی چیز کو ہم تھوڑا سا ذہن کھول لیں، زیادہ وسعت والا بنا لیں، کہ اسی چیز سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خامد بن سور کر رہے، بیوی کو اچھا لگے گا، بیوی بن سور کے رہے، اپنے خامد کو اچھے لگے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی پاک اور صاف رہنے والوں سے، صاف ستھرا لباس ہو، کھانا پینا اچھا ہو، جسم صاف ہو، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، پاک رہیں، تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ دل کی طہارت بھی ہو، دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہ ہوں، خصوصاً خامند بیوی کا تعلق جو بیان ہو رہا ہے اس میں خامند بیوی سے نفرت نہ کرے، بیوی خامند سے نفرت نہ کرے، ایک دوسرے کے لیے دل میں عداوت، نفرت، بغض، کینہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ جس طرح جسم اور جسمانی طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے، اسی طرح دل کی طہارت اور پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے، اور دل کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کہ قرآن ہی ہے جو انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں نا، ان ساری بیماریوں کے لیے شفا یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، اب مزید اگلی آیت دیکھیں، نساؤکم حرث لکم، فرمایا کہ تمہاری بیویاں، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم وہ کھیتی ہیں تمہاری، کہ جس طرح کھیتی میں جو ہے کسان ہوتا ہے وہ بیج بوتا ہے تو وہاں سے فصل اگلنے کا، فصل نکلنے کا جو ہے اس کو امید ہوتی ہے، اسی طرح بیوی جو ہے اس کے ساتھ جب مرد خامد اس کا تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو بھی اولاد کے آنے کی امید ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی جگہ عورت کی اسی میں ہی خامد تعلق کر سکتے جس سے اولاد کے آنے کی امید ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ ساری پیچھے چیزیں میں نے اسی لیے بتائیں، یہاں جب یہ جو آیت آ رہی نا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اسی سے غلط مفہوم لیا جاتا ہے، بعض لبرل قسم کے لوگ غلط معنی لیتے ہیں، کیا ہو تم اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، جس طرح تم چاہو سے مراد یہ نہیں کہ جہاں مرضی چاہو، جہاں نہیں، جس طرح ہے، جس طرح، انا بمانے کیفا کے، جس طرح تم چاہو، آنا وہیں ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، پچھلی آیت میں جو میں وضاحت کر چکا ہوں، اسی جگہ پہ آنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اب کیفیت جو ہے جو مرضی جس کنڈیشن میں وہ ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن کوئی اور جگہ استعمال کرنا جس سے منع کیا گیا ہے تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں لعنتی عمل ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو، اس سے مراد کیا ہے کہ کھیتی اپنی اولاد کی حصول ہو، خامند اور بیوی کا تعلق محض جو ہے وہ جسمانی لذت کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کے لیے اولاد کا حصول ہو، اور پھر اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اچھا بناؤ۔ اور پہلے زمانے میں اولاد کو ایک مال سمجھا جاتا تھا، اچھا مستقبل، بڑھاپے کا سہارا، لیکن اب جو ہے وہ بچے دو ہی اچھے، اور اس طرح کی جو جب سے یہ چیزیں آئی ہیں تو بہرحال اولاد کا حصول مقصد ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور تم سب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم سب اسی سے ملنے والے ہو، انکم ملاقوہ، تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہاں کیوں کہا گیا ہے؟ یہاں بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ خامن جو ہے وہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، حق پورا نہیں دیتا، اور آگے بھی مزید آ رہا ہے۔ اور اس وقت اب تو خیر اتنا نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے کافی زیادہ عورتوں کو حقوق ملے ہیں، لیکن وہی عورتیں جو اسلام سے نکلنا چاہتی ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔
پہلے کیا تھا، عورتوں پر کتنا ظلم اور زیادتیاں تھیں، اسی لیے بتایا گیا کہ جتنے یہ اصول جو ہے نا، قانون، ایک قانون جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قانون تو قانون ہی رہے گا، زبردستی عمل کرایا جائے گا پھر اس پر. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قانون بتا دیے، اب ساتھ یہ تمہارے ذہن میں رہے کہ انکم ملاقو، اسی سے ملنے والے ہو. اگر دنیا کے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو پتہ نہیں چل رہا نا کہ تم اسلام کے قوانین پر عمل نہیں کر رہے، یا جب جیسے اب حالات ہیں، کوئی اسلامی قانون نہیں، کوئی زبردستی عمل نہیں کراتا، چاہے جو مرضی کرتا پھرے، یہ بات ذہن میں رکھو. قانون تمہیں بتا دیے گئے، قرآن تم نے پڑھ لیا، اب اللہ کے قوانین پر اگر عمل نہیں کرو گے تو جاؤ گے کہاں؟ کتنا زندگی گزار لوگے، کیا کچھ کر لوگے؟ صرف یہ قانون نہیں جو ابھی بیان ہوئے، سارے رب کے قانون اگر توڑو گے، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی پکڑنے والا نہیں، دنیا میں کوئی سزا دینے والا نہیں، جاؤ گے کہاں؟ مرنے کے بعد آخر اللہ سے ہی ملاقات کرنی ہے نا. تو ساتھ یہ بھی کہا گیا وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو، مان لینے والے جو مان لیتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس ملاقات کی وہ تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اب آگے اگلی آیت میں ایک اور چیز بتائی گئی، ایک اور ظلم تھا. پچھلا ظلم بتایا نا کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم تھا، حیض کے دنوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، وہ بتا دیا گیا، اور ان کے ساتھ جسمانی جو تعلق ہے جس کیفیت میں، وہ بھی بتا دیا گیا، اس میں بھی عورت کا ہی خیال رکھا گیا. اب یہاں ایک اور ظلم تھا عورتوں کے ساتھ کہ خاوند جو ہے عورت سے قسم اٹھا لیتا. مثلا عورت کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی اس کی بیوی سے، اس نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں گا. اب قسم اٹھا لی، وہ اٹھائی ہوئی ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، ہے اسی کی بیوی، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، نہ اس کے حقوق پورے کرتا ہے، نہ اس کے پاس آتا ہے. وہ بیچاری اب کدھر جائے، وہ کدھر جائے؟ ظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم تھا. اور یہ اکثر ہوتا تھا، عورت سے تھوڑی بہت غلطی ہوگی. اور میں ابھی یہ 1-2 چیزیں بتا دیں، مزید آگے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کس قدر عورتوں پر ظلم ہوتے تھے. اب وہ قریب ہی نہیں آتا، اور پھر اگر اسے کوئی سمجھاتا کہ تو اپنی بیوی سے صلح کر لے، وہ کہتا میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، اب میں کیسے کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمان، نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو، مطلب قسموں کو، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے نا، اب صلح کرنا چاہتے ہو تو قسم کو تم آڑ بناتے ہو. صلح کرنا، بیوی کے ساتھ رہنا اور نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اس کے ساتھ اصلاح کرنا، صلح کر لینا، اس کی غلطی کو معاف کر دینا. تم جو ہے نا قسم کو آڑ بنا کر اس کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو. ان تبروا، یہ کہ تم نہ نیکی کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں صلح کرو. یہ بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے لڑائی ہو جاتی ہے بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے میں نے قسم اٹھائی ہے، میں نے تو بولنا نہیں ہے اس کے ساتھ. تو یہ مسئلہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے قسم اٹھائی ہے کسی ایسے کام کی کہ جو کام کرنا اچھا ہے، جس کو کرنا چاہیے، تم نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کروں گا، تو اب کیا کرو؟ قسم کا کفارہ دے دو اور اس کام کو کر لو. ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں بندے سے مثلا بولوں گا نہیں، یا میں فلاں جگہ پر سفر نہیں کروں گا، فلاں ملک میں نہیں جاؤں گا، یا میں یہ کام نہیں کروں گا. اب وہ کام ہے اچھا، بظاہر اس میں دنیا کا بھی فائدہ مل رہا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، تو انسان جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دے دے اور وہ کام، وہ عمل کر لے. اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ آگے سورۃ المائدہ میں آئے گا. میرے خیال سے ایک غلام آزاد کرنا ہے، غلام تو اب نہیں ہے، تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اور واللہ سمیع علیم، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور آگے اس آیت میں ایک اور ظلم عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اب بیان ہو رہا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں، اب وہ اگلی آیت میں ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہاری لغو قسموں پر، کہ کسی بندے کی عادت ہے بات بات پر وہ قسم اٹھا لیتا ہے، وہ کوئی پختہ ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، جبکہ یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے. یہ اس عادت کو ختم کر لینا چاہیے. مثلا بندے کی عادت ہے کوئی بھی بات کرے گا نا، اللہ کی قسم ایسے ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے. عربی میں لوگ کہتے تھے واللہ، تاللہ، باللہ، وہ قسم اٹھا کے بات شروع کر دیتے، حالانکہ کسی نے اس کو کہا نہیں کہ تو قسم اٹھا. تو ایسی قسمیں جو عادتاً اٹھائی گئی ہیں تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا. اگر یہ قسم توڑنی پڑ گئی تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے. اور جو اصل چیز ہے وہ یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے، بات بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اور
ولاکن یؤاخذکم، لیکن مواخذہ ہوگا اس پر بما کسبت قلوبکم، جو دل کے پختہ ارادے کے ساتھ جو قسم اٹھائی جائے اس کو اگر توڑا گیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور اسی پر اگر کفارہ نہیں ادا کریں گے، اس کو توڑ دیا، اس قسم کو پورا نہیں کیا، جھوٹی یا قسم اٹھا لی، تو مواخذہ، پکڑ، سزا بھی اسی قسم پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت للذین یؤلون من نسائہم، ایک اور ظلم اس میں تھا عورتوں پر دور جاہلیت میں، اس کا ازالہ کیا گیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یؤلون کا معنی ایلا، ایلا کہتے ہیں کہ قسم اٹھا لینا میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ للذین یؤلون من نسائہم، میں اپنی عورت کے قریب، پچھلے آیت میں جو تھا وہ مطلق ایک مسئلہ تھا، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور یہاں اب مزید اس کی ایک لیمٹ بتا دی گئی۔ وہاں تو تھا کہ کئی سال گزر گئے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اب عورتوں سے یہ دور اس کو رکھ سکتے ہیں، قسم اٹھا سکتے ہیں ان کو درست کرنے کے لیے سزا، مثلا عورت سے غلطی ہو گئی، کوئی بھی کام کر لیا اس نے، اب اس کے لیے یہ سزا جو اب اس معاشرے میں ہے نا، مار پیٹ، یہ چیزیں یہ اسلام نے نہیں رکھیں۔ سورۃ النساء میں بھی آئے گا کہ پہلے نمبر پر اس کو زبان سے سمجھاؤ، اگر تمہاری بیوی بد زبان ہے، بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، اکھڑ مزاج ہے، دماغ اس کا ہر وقت موڈ ہی بنا رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں رہتی، تو اس کے لیے کیا ہے، پہلے زبان سے، اخلاق سے، پیار سے اس کو سمجھاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ آگے سورۃ النساء میں پوری ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن دوسری سزا وہ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو یہاں وہ دوسری سزا ہے کہ ایلا کر، قسم اٹھا لو کہ میں اس کا بستر الگ کر لو، خاوند اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو ختم کر لو تم۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہے تربص اربعۃ اشہر، وہ انتظار کرنا ہے 4 ماہ، اس کی مدت 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ اگر خاوند جو ہے وہ دور رہے گا تو پھر وہ اس کی قسم ختم۔ اب کیا کرے، یا تو اگلی آیت میں آئے گا، یا تو اس کو طلاق دے دے، یا اصلاح کا ارادہ ہے تو پھر اس کے ساتھ صلح کر لے۔ 4 مہینے سے زیادہ تک اس کو اس انتظار میں، اس کیفیت میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ بھی بظاہر عورتوں کے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، خاوند کو بھی یہاں کہا گیا کہ اگر وہ اس کو بھی ایک اصلاح کرنے کا چانس دیا گیا ہے کہ عورت اگر اس کا کہا نہیں مانتی، یا اس کی نافرمان ہے، اس کا مزاج درست نہیں ہے، کوئی بھی بات اس کو سمجھانی بتانی ہے، تو وہ اس کو یہ بطور سزا کے 4 مہینے تک اس سے دور رہ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ پھر ظلم ہوگا، وہ زیادتی ہوگی، وہ نہیں کر سکتے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یا اس سے صلح کر لے، یا پھر اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ایلا کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ ساری بیویاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس وقت جب آپ کے پاس مال غنیمت بھی تھا، مال و دولت تھی، ساری بیویوں نے آ کر مطالبہ کیا، اللہ کے پیغمبر ہمارے ہاں تو فاقے ہیں، آپ ہمیں دنیا کا مال دیں، ہمیں جو ہے مطالبات کیے تھے دنیا کے ساز و سامان کے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، آپ تو فقیری کی زندگی پسند کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا، اور آپ ان سے ناراض ہو گئے، اور آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ آؤں گا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایلا کیا، اور آپ ان سے دور رہے۔ تو اسی طرح آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر بیوی کو سمجھانا ہے کسی بھی بات پر تو ان سے دور رہا جا سکتا ہے، لیکن جو مدت ہے وہ 4 مہینے ہے۔ تو اسی پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہوں نے بھی یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو دور دراز مجاہدین جاتے تھے دوسرے ملکوں میں جہاد کے لیے، تو ان کے لیے یہ لمٹ بتائی تھی کہ 4 مہینے کے بعد اس نے واپس اپنے گھر میں آنا ہے۔ تو آج بھی اگر اسی پر عمل کیا جائے، جو لوگ باہر ممالک میں جاتے ہیں کمانے کے لیے، وہاں رہتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ اپنی فیملی کو بھی وہاں لے کر جائیں، نہیں تو 4 مہینے کے بعد ان کو واپس اپنے گھر ضرور آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی قرآن کی آیت سے حضرت عمر نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا تھا، تو آج بھی اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ فَإِن فَاؤ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اپنی 4 مہینے کے بعد ایلا کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر 4 مہینے سے پہلے قسم اٹھائی تھی 4 مہینے کی، اس سے پہلے ہی صلح کرنے کا ارادہ بن گیا ہے خاوند کا یا بیوی کا، بیوی 4 مہینے، وہ مزاج ہوتا ہے بعض عورتوں کا، کئی اس طرح مزاج کی کہ 4 مہینے کا جتنے سال مرضی رہو اس نے بدلنا نہیں، سنورنا نہیں، وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، جو بھی غلطی ہے وہ ویسے ہی رہنے ہیں۔ کچھ فطرتی طور پر، اکثر عورتوں کا مزاج فطرتی طور پر نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ اصل سب سے بڑی سزا عورت کے لیے ہے یہی، جو پاک دامن عورت ہے،
جو دیندار عورت ہے اس کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں کہ اس کا خامند موجود بھی ہو اور اس کے ساتھ بولے نہ یا اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، اس کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بہت جلد اس کے ٹھیک ہونے کا جو ہے امید ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر وہ پہلے ٹھیک ہو گئی ہے اور خامد اس کے ساتھ اس نے صلح کر لی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر تم عزم کر لو، ارادہ کر لو طلاق دینے کا کہ 4 مہینے گزر گئے ہیں پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اپنی ضدوں پر وہ قائم ہے اور طلاق دینی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یا تربصن، جن کو اب طلاق دے دی گئی، اور یہاں اس آیت میں عدت بیان ہو رہی ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اب وہ کتنے دن، طلاق دینے کے بعد وہ خامند سے بالکل ختم نہیں ہو جاتا اس کا تعلق، بلکہ اس نے کچھ عرصہ تک انتظار کرنی ہے۔ اور انتظار کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورت جو حاملہ ہے، وہ اپنا حمل جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ انتظار کرے گی۔ اگر پچھلا خامند اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے پہلے والا تو وہ صلح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ عورت کہ جس کے ساتھ ابھی جماع نہیں ہوا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن خامند اور بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، پہلے ہی خامند نے طلاق دے دی، اس کے لیے بھی کوئی انتظار نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے، وہ دوبارہ اگلے دن ہی کسی اور سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ عورت، اس کی عدت بیان ہو رہی ہے کہ جس حاملہ بھی نہیں ہے، پیٹ میں بچہ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ خامند نے تعلق بھی قائم کیا ہے، تو اس کے بعد وہ کتنی دیر تک انتظار کرے گی؟ بِأَنفُسِهِنَّ، روک کر رکھے اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 حیض وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، أَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، یعنی اللہ نے اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ ان کو چھپائے نہ، یا ان کے رحم میں یعنی حیض کے دن ہے تو ان کو نہ چھپائیں۔ اگر وہ چھپا دیں گی تو اس سے جو ہے نا وہ آگے مسائل کھڑے ہوں گے کہ ایک اگر پیٹ میں بچہ ہے اس نے چھپا دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ مجھے 9 مہینے انتظار نہ کرنی پڑے، وہ اپنے خامند پہلے جس نے طلاق دی ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، حمل چھپا دیتی ہے، کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، تو پھر وہ بچہ کسی اور کے نام لگ جائے گا۔ اور اگر وہ اپنے حیض کو چھپاتی ہے، دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اسی پہلے خامند کے پاس جانا چاہتی ہے، حیض 3 ختم ہو گئے، وہ کہتی ہے نہیں ختم نہیں ہوئے، تو پھر یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اور اگر حیض ابھی جو ہے 3 ختم نہیں ہوئے، وہ کہتی ہیں ختم ہو گئے ہیں، کسی اور خامند سے، پہلے شوہر سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، کہیں اور جانا چاہتی ہے، تو پھر یہ بھی زیادتی ہوگی۔ اور یہ 3 حیض جو ہے نا، اگر سائنسی اعتبار سے اب جو مزید جدید ریسرچ آئی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت کے رحم میں مرد کے جو جراثیم ہیں، اس کے جو مرد کے جرثومے ہوتے ہیں وہ 3 حیض تک رہتے ہیں۔ ایک حیض آیا عورت کو، کچھ مرد کے جراثیم وہ ختم ہو گئے، دوسرا آیا پھر کچھ ختم ہو گئے، تیسرے کے بعد وہ پہلا جو اس کا شوہر تھا اس کے بالکل جراثیم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا رحم بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب وہ دوسرے خامند کے ساتھ تعلق کے لیے ٹھیک رہتی ہے۔ تو اسی لیے یہ 3 حیض عدت رکھی گئی ہے تاکہ وہ دوسرے اور مرد کے لیے جو تعلق قائم ہو، جو بچہ ہو، وہ پہلے مرد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق یا اس کے کوئی تھوڑے بہت جراثیم بھی اس میں موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ جو نسل ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ اسی نسل پر بنتا ہے۔ اور اسی لیے پھر یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک وقت میں صرف ایک مرد ہی تعلق قائم رکھ سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اور یہی جو ریسرچ تھی، میں نے کافی عرصہ پہلے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، امریکہ کا ایک ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر، وہ جنین کا ماہر تھا، اور اسی نے یہ ریسرچ جب اسلام کے مطابق اس نے پڑھا نا کہ 3 حیض ایک عورت کے لیے عدت رکھی گئی ہے دوسرے مرد کے ساتھ جانے سے پہلے وہ اتنا پروسیس، تو اس نے پھر اس پر ریسرچ کی، تو اسی نے پھر اس بات تک پہنچا کہ اپنی یہ جو عورت ہے اس میں 3 حیض تک پہلے والے جس مرد کے ساتھ تعلق قائم کیا اس کے جراثیم اس کے رحم میں رہتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنی بیوی پر ریسرچ کی، تو اس کی بیوی کے رحم میں کئی مردوں کے جراثیم موجود تھے، کیونکہ وہ معاشرہ کھلا معاشرہ، آزادی ہر چیز کی، تو اس نے بیوی کو بھی طلاق دی اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہیں۔ اور ایک مرد جو ہے وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے نہ اس کا بچہ پیدا ہونا ہے مرد کا، اور نہ ہی کوئی اور اس کے معاملات ہیں، تو اس لیے ایک، اور فطرتی طور پر بھی
مرد کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ اور قسم کی ہے، مرد کی جو فطرت ہے وہ اور طرح کی ہے، عورت کی جو فطرت ہے وہ اور طرح کی ہے۔ عورت کے جو حقوق ہیں، عورت کا جو ایک رول ہے وہ الگ ہے، مرد کا رول الگ ہے۔ مرد عورت والے کام نہیں کر سکتا اور عورت مرد والے کام نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل جاہلانہ مطالبہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ برابر چلیں گے، برابر کے حقوق ہوں گے۔ برابر کے نہیں ہیں، عورت کے اپنے حقوق ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے، اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے، مرد اور عورت کا مقابلہ کیا جائے، تو ہر انسان کے نا کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو اس نے دینا ہے، دوسرے کا فرض ذمہ داری ہے، اس کی سمجھ لیں، ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور حق جو ہے وہ اس نے لینا ہے۔ عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مرد کے حقوق جو ہیں وہ کم ہیں۔ مرد جس بھی صورت میں ہے اس نے کمانا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے اس نے ماں کی پرورش کرنی ہے، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو ماں کو اس نے کما کر دینا ہے، بہنوں کی پرورش کرنی ہے، بیوی کا خرچہ اس کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ساری چیزیں اللہ نے ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد پر زیادہ رکھی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پر اللہ نے اس کو طاقتور بنایا ہے، وہ کما سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، جو مرضی کرے۔ مرد کہلاتا ہی تب ہے جب وہ اپنے پورے خاندان کی، اپنی بیوی بچوں اور سب کی ذمہ داری اٹھائے، چاہے اس کو جو ہے جو مرضی کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ برابری نہیں ہے، اور پھر جب برابری کرتے ہیں تو پھر اسی لیے وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو بات مزید لمبی نہ ہو جائے تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 3 حیض تک جو ہے وہ عورت انتظار کرے اور چھپائے نہ جو ان کے رحم میں ہے۔ اگر اللہ پر آخرت کے دن پر ان کو ایمان ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے جو خامد ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ 3 حیض کے دوران وہ اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لیں، حق رکھتے ہیں، ان ارادو اصلاحہ، لیکن یہ ہے کہ صلح کا ارادہ رکھتے ہوں، یہ نہیں کہ عدت ختم ہونے لگی ہے تو رجوع کر لیا، اب ہے ویسے کا ویسا، اس کے ساتھ جو ہے اس کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا، کوئی اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا، اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے، اسی لیے رجوع کیا تھا اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، پھر اس کو طلاق دے دے، پھر جب اس کی عدت ختم ہونے لگے پھر اس سے رجوع کر لے، یہ بھی ظلم تھا۔ آگے آئے گا کل کے سبق میں کہ کیا ہوتا کہ ایک مرتبہ طلاق دیتے، جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی دوبارہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں، پھر چند رکھتے اس کو پھر طلاق دے دیتے، عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی پھر رجوع کر لیتے۔ تو یہ چیز بھی اسلام نے منع کی ہے کہ صرف 3 چانس ہیں اب، اور یہاں بھی 3 حیض کے اندر اگر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر ختم عدت۔ 3 حیض جب ختم ہو گئے اس کے بعد اب عورت کو اجازت ہے کہ وہ جہاں اس کا دل چاہے، کہیں اور جہاں سے بھی اس کو پیغام نکاح آئے اس مرد کے ساتھ اب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر دوبارہ 3 حیض ختم ہونے کے بعد خامند کا جو ہے وہ دل کر رہا ہے یا اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، اب اس نے اس کا قصور تھا یا بیوی کا قصور تھا، دونوں نے اب سمجھ لیا کہ ہمارے لیے بہتر تھا، وہی زندگی پہلے والی ٹھیک تھی، یا ہم اپنی اصلاح کریں گے، تو دوبارہ ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اسی پہلے والے خامند سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن اب اس کا ایک چانس ختم ہو گیا۔ یہ 3 چانس ہیں، وہ آگے کل کے سبق میں آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی مردوں کے طرح حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر پیچھے جو آیا نا کہ خامند نے عورت کی اصلاح کرنی ہے، اگر وہ درست نہیں ہوتی تو اس کو کیا کر دے، طلاق دے دے، اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر اس کا ٹھیک نہیں ہے، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت بیچاری وہ نیک ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ فرما بردار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوہر جو ہے اس کا وہ نشئی مل گیا اس کو، وہ جو ہے کماتا بھی نہیں، وہ کام بھی نہیں کرتا، وہ بچوں کو بھی مارتا پیٹتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ اب عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے خامن سے جدا ہونا چاہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی، دیکھ لیا اس نے، سمجھایا بھی صحیح، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا، انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن نہیں وہ ٹھیک ہو رہا، تو عورت بھی اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں البتہ مردوں کو ایک درجہ اور مقام حاصل ہے، وہ اسی لیے جو ابھی میں نے بتایا، کیونکہ خرچے کی جو ذمہ داری ہے، جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، وہ مرد پر زیادہ ہیں، اسی لیے ان فرائض کی وجہ سے مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں اور مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اسی لیے مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ اسی لیے اگر خامند اور بیوی کے درمیان مثلا کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں، ایک عورت نے کہا یہ کام کرنا ہے، مرد کہتا ہے نہیں یہ کام ہونا چاہیے،
کام دونوں جائز ہیں، تو اب کس کی مانی جائے گی؟ تو اطاعت بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کر لے. پہلے تو یہ مرد بھی مان لے عورت کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے دونوں کو کہا ہے کہ یہ گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مان کر چلیں گے، کبھی وہ مان لے کبھی وہ مان لے تو پھر جو ہے کام ٹھیک چلتا ہے. اور یہ چیز آخر میں بتا دوں، یہ چیز یاد رکھیں کیونکہ خاوند اور بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں، آگے بھی آئے گا. شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے نا، اس میں شیطان کا محبوب ترین مشغلہ یہی ہے کہ اس تعلق کو خراب کر دے. آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے جاتے ہیں، کوئی زنا کرواتے ہیں، کوئی چوریاں کرواتے ہیں، تو کوئی ڈاکے ڈلواتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوش شیطان اپنے اس چیلے سے ہوتا ہے جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، لڑائی ڈال دے اور طلاق دلوا دے. تو شیطان کا محبوب ترین مشغلہ خاوند اور بیوی میں اختلاف ڈالنا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے مسائل بھی کھول کھول کر بیان کیے ہیں، سارے بیان کیے ہیں، ان پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو پاک رکھا جائے. یحب التوابین، خاوند اور بیوی کے تعلق میں شیطان اگر خلل ڈالتا ہے، ذہن میں غلط خیالات ڈالتا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے. بیوی کا ذہن خاوند کے متعلق صاف ہونا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ دلی طور پر مجھ سے محبت کرنے والا ہے. خاوند کا بھی دل بیوی کے متعلق ایسے ہی ہونا چاہیے کہ میری جو بیوی ہے وہ میرے ساتھ ٹھیک ہے اور محبت کرنے والی ہے. آپس میں جو ہے تعلق اور اسی صورت میں ہی ٹھیک رہے گا کہ جب یحب التوابین و یحب المتطہرین، ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے اور اس کی نیت یہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور دونوں پاکیزگیاں ہوں گی تو تعلق ٹھیک رہے گا. جسمانی طور پر بھی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، خوبصورتی کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ دل بھی ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ نے سبق کے متعلق یا ان مسائل کے متعلق کچھ پوچھنا ہو، کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی اور دینی رہنمائی لینی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں یا نیچے نمبر لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.